ہوتا ہے۔ اس دونوں کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام چمٹے۔ وہ آدمی مالک ابن وغر شقاتن فواتن بڑا مضبوط آدمی، وہ پہلے تو حیران ہوا کہ میں نے بڑے پانی کھینچے ہیں، یہاں کا پانی بڑا بھارا ہے، بھاری پانی ہے۔ تو کہنے لگا جا بشرا ہاضا غلام۔ بات تو کہتے ہیں کہ بشرا ان کے دوست کا نام تھا، اس کا آواز دی راضا ہے بشرا آؤ، یہ غلام ہے۔ اور اکثر کہتے کہ نہ بشرا سے خوشخبری مراد ہے، میری خوشخبری تیرے حاضر ہونے کا وقت ہے، دیکھیے کیسا خوبصورت بچہ ہے۔ اور اس کو مفتی رکھا انہوں نے بغات کا معنی راس المال، پونجی راس المال بنا کر کے۔ اس زمانے میں غلام بھی بکتے تھے، کام دیتے تھے واللہ، اور وہ بھائی بھی نگرانی کرتے تھے۔ وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے، یہ بگوڑا ہے، اور اس سلسلے میں ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ان بھائیوں نے بیچا بے ثمن بخش، گھٹیا قیمت کے ساتھ، دراہم معدودہ۔ آپ کو یہاں تفسیروں میں 20 بھی ملیں گے، اس مہینے 20 بھی ملیں گے، 20 درہم یا 22 درہم تک۔ وکان فیہ من الزاہدین، بڑے بے شوق اور بڑے بے رغبت۔ وقال الذی، اور کہا اس شخص نے جس نے خریدا تو اس کو مصر میں اپنی بیوی سے کہا اچھا کرنا اس کا ٹھکانہ، قریب ہے کہ ہمیں یہ نفع دے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور اسی طرح ہم نے قدرت دی یوسف علیہ السلام کو اس زمین میں، اور تاکہ ہم اس کو تعلیم دیں باتوں کو معال تک پہنچانے کی۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے معاملے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جس وقت پہنچے اپنی قوت کو تو دیا ہم نے اس کو حکم اور علم۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، وراودت ہو اور مطالبہ کیا اس سے عورت نے کہ وہ اس کے گھر میں تھے، اس کی خواہش کے بارے میں، اور بند کر دی اس نے دروازے، اور کہنے لگی ہے طلب جلدی کر۔ فرمایا معاذ اللہ، بے شک وہ میرا آقا ہے، اچھا کیا اس نے میرا ٹھکانہ، بے شک شان یہ ہے کہ نہیں کھلا پائیں گے ظالم۔ اور البتہ تحقیق سے قصر کر چکی تھی وہ اس کا، اور وہ بھی قصر کر چکتا اگر نہ دیکھ لیتا اپنے رب کے برہان کو۔ اسی طرح تھا کہ ہم پھیرے اس سے برائی اور بے حیائی، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے، اور جوڑے دونوں دروازے کی طرف، اور پھاڑ دیا عورت نے کرتا اس کا پیچھے سے، اور پایا دونوں نے اس کے سردار کو دروازے کے پاس۔ کہنے لگی کیا بدلا اس کا جس نے ارادہ کیا تیری بیوی کے بارے میں برائی کا، مگر یہ کہ اس کو قید کیا جائے یا سزا ہو دردناک۔ کہا یوسف علیہ السلام نے اس نے مجھ سے مطالبہ کیا تھا میرے نفس اور خواہش کے بارے میں، اور گواہی دی ہے گواہی دینے والے نے اس کی اہل میں سے۔ اگر ہے پرتا پھٹا ہوا آگے سے بس عورت سچی اور یہ کاذبین میں سے ہے، اور رہے کرتا پھٹا ہوا پیچھے سے بس عورت جھوٹ کہتی اور یہ صادقین میں سے۔ پر جب دیکھا اس سید نے کرتا اس کا تو پھٹا ہوا تھا پیچھے سے، کہنے لگا بے شک یہ تمہارے مکر سے ہے، اور تو بے شک تمہارا مکر بڑا ہوتا ہے۔ یوسف اعراض کر اس سے، اور اے عورت تو معافی مانگ اپنے گناہ کے لیے، بے شک تو خطا تھا۔ یہ کنانیوں کا قافلہ یہاں سے چلا مصر پہنچا۔ جو قافلے آتے تھے منڈی میں اترتے تو لوگ گاہک بھی وہاں آ جاتے تھے۔ ان کے پاس یہ جو غلام تھا بڑا خوبصورت، یوسف علیہ السلام کا حسن تو ہے ہی مشہور، وہاں لوگ آگے خریدنے کے لیے۔ مصر میں بادشاہ تھا، اس کا نام تھا ریان ابن ولید کا بادشاہ، اور وزیر اعظم کا نام تھا پتفیر اس کا نام تھا پتفیر۔ وہ عزیز مصر کے نام سے، وزیر اعظم کے نام سے مشہور۔ اس نے خریدا، یہاں گیا کہ رقم بھی لکھی ہوئی ہے جلالین تک میں مختصر وزیر مولانا، کہ اس نے یہ کیا اشترا ہو، یہ اس نے خریدا اس کو۔ تدفیر یہ کہتے ہیں کہ مصر میں آئے فباء الذی اشتراہ ب20 دینارا، 20 دینار
وزوج نہلن وثوبین، 2 جوڑے جوتی اور 2 کپڑے، اور 20 دینار پر حضرت یوسف علیہ السلام کو تدفیر میں خریدا، اور اپنی بیوی سے کہا، بیوی کا نام زلیخا، کہا کہ اس کی عزت اچھی کرنا، ٹھکانا اچھا کرنا، ممکن ہے ہمیں نفع دے یا تم اپنا بیٹا بنا لیں، کہتے ہیں کہ وہ ناغلط ہے۔ وَكَذَلِكَ اے کما اخرجناہ من البئر، جیسے ہم نے ان کو کنویں سے نکالا، ایسے ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس زمین میں قدرت دی، وزیر اعظم کے گھر پہنچایا، تاکہ ہم باتوں کو معال تک پہنچانے کا رنگ ڈھنگ اس کو سکھلائیں۔ واللہ غالب علی الامر ولکن اکثر الناس ولما بلغ اشدہ، اشد کی بات میں آج میں پارے میں کر چکا ہوں، یاد ہوگی جب اپنی جوانی کو پہنچے، نبوت نہیں ملی، ابھی قوت ملی، سمجھ، بصیرت، حکم علم سے مراد یہ ہے کہ نبوت سے پہلے جو پیغمبر کو دانائی انہیں ملتا ہے، ابھی نبوت نہیں ملی۔ اسی طرح مبصرین کو بدلا دے، راودہ یراود و مراودہ کا معنی مطالبہ کرنا۔ وہ عورت جس کے گھر میں ہی رہتے تھے، اس نے ان کی خواہش کے بارے میں مطالبہ کیا اور دروازے کو بند کیے اور کہنے لگی ہے تعالیٰ۔ اس لفظ کو سمجھنا، جمل، کمالین، بیضاوی، کبیر وغیرہ وغیرہ میں ہیتا کے معنی کرتے ہیں اقبل، متوجہ ہو، یہ معنی بھی ملیں گے، بابر، جلدی کر، یہ بھی ملیں گے، حجل، تعظیم کر، اور لکا فعل سے متعلق ہے جو محذوف ہے، اقول و لکا، میں تجھ سے کہتی، ہیتا جلدی کر، بابر، اقبل، متوجہ ہو، جلدی کر، حجل، اقول و لکا، میں تجھ سے کہتی۔ اس نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی، یہ ہو کی ضمیر کے در جاتی ہے، یہ تفسیر بھی ہے کبیر روح المعانی تمام میں کہ اللہ کی ذات میرا آقا ہے، اس نے میرا ٹھکانہ اچھا کیا، میں اس رب کی نافرمانی کروں نہیں کروں۔ یہ تفسیر بھی ملے گی، روح کی ضمیر الذی اشتراہ کی طرف جاتی ہے، وہ جس نے مجھے خریدا، اس نے میرا ٹھکانہ اچھا کیا، میرا گویا کہ مجازی ربی، مجازی طور پر یہ میرا تربیت کرنے والا ہے، تو میں اس کی بیوی سے خیانت کروں نہیں کروں گا، ان اولاد کا پتا ہے۔ آگے بات سمجھنا، وَلَقَدْ ہمت بھی، البتہ تحقیق سے وہ عورت تو یوسف علیہ السلام کا قصر کر چکی تھی، اور وہ بھی قصر کر چکتے، لولا الرآ برہان رب، اگر رب کے برہان کو نہ دیکھ لیتے۔ روح المعانی، کبیر، فوائد عثمانیہ وغیرہ میں کہ رب کا برہان ہے وہ عصمت نبوت، اگر عصمت نبوت کا وصف ان میں نہ ہوتا، نبی معصوم ہوتا ہے نا، تو وہ عصمت کا وہ وصف نہ ہوتا تو آخر بشری تقاضے تو ان میں بھی تھے۔ دوسری تفسیر، برہان رب سے یہ مراد ہے کہ مُسِّلَ لَهُ یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثالی شکل سامنے آ، مثالی شکل سامنے آ گئی، اور جو منہ میں انگلی دی کہ یہ نہ کرنا، مثالی شکل سامنے آ گئی۔ یہ مثالی شکل کیا ہوتی ہے؟ تصریف الخواطر میں نے خاصے حوالے دیے ہیں کہ اصل کی ایک مثالی شکل ہوتی ہے، اور وہ آگے نظر بھی آتی ہے، باتیں بھی کرتی ہے، سب کچھ، اصل کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ مثالی شکل کہاں گئی، کیا کر آئی، کیا کیا۔
تو وہ مثالی شکل حضرت یعقوب علیہ السلام کی جمہور بھی مانتا ہے. باری جی کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ ہمت بھی بات سمجھنا، وہ ارادہ کر چکی، وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ السلام نے قصد کیا دفاع، اس کا ہم اور مد کا تھا، ان کا دفاع اور مد کا تھا. لولا ارآ برہان ربی، یہ شرط ہے، جگہ محبوط ہے، لجامعہا، صاحب جلالین وغیرہ اس کو لیتے. وَلَقَدْ ہمت بھی، عورت تو ارادہ کر چکی تھی یوسف علیہ السلام کو پھنسانے کا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی قصد کیا کس کا؟ بچنے کا. جملہ ختم. لولا ارآ برہان ربی لجامعہا، اگر رب کا برہان نہ دیکھتے تو اس سے ہم بسری کر سکتے. تو گویا انہوں نے دو جملے بنائے، پہلی ترتیب میں ایک جملہ ہے، اس میں دو، اور بھی کئی باتیں ہیں. اسی طرح ہم نے ان سے برائی اور بے حیائی کو روکا، بے شک ہمارے مخلص بندوں میں. اب یوسف علیہ السلام بھاگے وہ جان چھڑانے کے لیے، یہ پیچھے بھاگی پکڑنے. آخر وزیر اعظم کی بیوی تھی کھانے پینے والی، اس نے پیچھے سے کرتا جو پکڑا تو کرتا پھاڑا. اتفاق کی بات ہے کہ دروازے جس کی طرف دوڑے تو وہ دروازہ کھولا تو آگے اس کا خان، تو پھر اس دروازے سے اندر داخل. آخر ملک کا وزیر اعظم تھا، تو عورت سمجھی کہ اب راز تو فاش ہو گیا. خود ہی مستغیث ہے، خود ہی جج بنتی ہے. کہتی کیا بدلا اس کا جس نے ارادہ کیا تیریال کے بارے میں برائی کا، یہ استغاثہ ہے، اور خود ہی جج بنتی ہے. اللہ یسجن وہ عذاب و مجد، مگر یہ تو اس کو قید کیا جائے یا سخت سزا. یوسف علیہ السلام کو بھی بولنا پڑا، فرمایا میرا کوئی قصور نہیں، اس نے مجھ سے مطالبہ کیا تھا، اور گواہی دینے والوں نے من اہل. دیکھیے یہاں مودودی صاحب کی بھی ایک تفصیل، وہ کہتے کہ یہ جج تھا اور مجسٹریٹ تھا. ولا قوت الا باللہ. شاہدہ شامل ممکن ہے کہ جج ہو اور مجسٹریٹ. یا ان کے نزدیک مفہوم یہ ہوا کہ وزیر اعظم جج کے پاس گیا اور مجسٹریٹ کے پاس گیا کہ دیکھیے جی میری بیوی کا یہ حال ہے. نہیں ہے کہ عقل کی بات، عقل کے بھی خلاف، نقل کے بھی خلاف. نقل کے کیوں خلاف؟ اس لیے کہ یہاں آپ کو یہ تفسیریں ملیں گی. کہیں سے یہ بھی ملے گا کہ وہ عقل مند آدمی تھا، لیکن اکثر روایتیں یہ ہیں کہ نابالغ بچہ شیر فار تھا. ابن ہم نے ہاں بھی لکھا ہے، ابن خالہ کیا بھی لکھا ہے. کسی میں آپ کو یہ ملے گا اس عورت کا خالہ زاد بھائی تھا، کسی میں ابن ہم نے چچے زاد بھائی تھا، دودھ پیتا تھا، اس میں بول کر کے تھا. تو یہ دودھ پینے والا بچہ تھا، یہ مجسٹریٹ نہ تھا نہ جج تھا، جیسے مودودی صاحب کہتے ہیں. اچھا، اگر کرتا آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے، یہ جھوٹا ہے. آگے سے پھٹنے کا یہ مانا کہ یہ کچھ کر رہا ہوگا، عورت نے آگے سے پیچھے ہٹایا ہوگا کہ ہٹ جاؤ، میں پاک دامن بیوی ہوں اور میں وزیر اعظم کی زوجہ مطہرہ. اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو بیچارہ بھاگ رہا ہوگا، اس نے پیچھے سے پکڑ کر کے پھاڑا ہوگا. جب کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، کہاں اس نے نہ من قید کن نہ قید کن. کہاں ہے یوسف؟ اس بات کا اعراض کرنا، کسی کے سامنے تذکرہ نہ کرنا میری بدنامی ہے. اور عورت پر اس نے گویا کہ فیصلہ دے دیا، واستغفر لذنبک کے گناہ تیرا ہے، انک من الخاطئین. اور کہاں عورتوں نے شہر میں امراۃ العزیز
عزیز مصر کی بیوی مطالبہ کرتی ہے اپنے نوجوان خادم سے اس کے نفس کے بارے میں، تعریف سے وہ چھا گیا اس پر عذر محبت کے، بے شک ہم اس کو دیکھتی ہیں کہ ضلال مبین کھلی بنائی۔ پر جس وقت سنا کہ ان کے مکر کو تو بھیجا ان کی طرف اور تیار کیا ہر ایک کے لیے متکا تکیا اور دی ہر ایک کو ان میں سے چھری اور کہا نکل ان پر جس وقت دیکھا انہوں نے اس کو بڑا سمجھا اس کو اور کاٹ ڈالے عورتوں نے ہاتھ اپنے اور کہنے لگی حاشا للہ، تاکیدگی اللہ کے لیے نہیں ہے یہ بشر، نہیں ہے یہ مگر فرشتہ ہے ذات۔ کہنے لگی پس یہ وہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی، اور البتہ تاکید سے میں نے اس سے مطالبہ کیا اس کی خواہش کے بارے میں، پس تعصم پس وہ بچ گیا، رک گیا۔ اور البتہ اگر نہ کرے گا یہ وہ جو کاروائی میں اس کو حکم دیتی ہوں تو البتہ ضرور قید کیا جائے گا اور البتہ ضرور ہو جائے گا صاغرین ذلیلوں میں سے۔ کہاں سے ہے میرے رب؟ قید خانہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دیتی ہے، اور اگر نہ پھیرا تو وہ ان کے مکر کو تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف اور ہو جاؤں گا جاہلین میں سے۔ بس اللہ نے قبول کیا اس کے لیے اس کے رب نے، تب پھیرا ان سے ان کا مکر، بے شک وہ سمیع ہے۔ پھر ظاہر ہوئی ان کے لیے بعد اس کے تراول آیات، انہوں نے نشانیاں دیکھی، البتہ ضرور اس کو قید کر دے ایک وقت۔ عورتوں میں بات پہنچ جائے تو وہ اتنی مشہور ہوتی ہے کہ خدا کی پناہ، اور ہمارا تجربہ ہے کہ طالب علموں کو کوئی بات مل جائے تو وہ ٹیلی فون سے بھی پہلے دور دراز پہنچ جائے۔ یہ خدا جانے کیا ان کے پاس ہی کرشمہ، کوئی خبر ان کو پہنچ جائے نا، وہ یہی ہوں گے وہ مالکان سے آگے پہنچیں گے، خدا جانے کیا ان کے پاس کی حکمت۔ تو عورتوں میں اور طلبا میں بات ہو جائے تو بڑی دور جلدی نشر ہوتی ہے۔ اب عورتوں میں بھی وہ خبر پہنچی اور آپس میں بیٹھ کر کے کہنے لگی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے نوجوان سے خواہش کی تکمیل کر، وہ اس کی محبت اس کے دل پر چھا گئی، تو ہم تو اس کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وزیر اعظم کی بیوی ہے، اگر خواہ مخواہ کرنا ہے تو وزیر بلدیات کہاں گے، وزیر داخلہ کہاں ہے، وزیر خارجہ کہاں ہے، ہاں وزیر دفاع کہاں گے؟ آخر ایسے سے کرنا چاہیے تھا۔ جن سے ضمیر الجن، یہ بے وقوف خواہ مخواہ خادم کی پیچھے پڑی ہوئی، اس نے بھی سن لیا ان کا مکر، پیغام بھیجا کہ ٹی پارٹی ہے، ٹی پارٹی دعوت ہوگی جو ان کی زبان میں ہوگی، اور ان کے لیے اس نے تکیا، آخر مہمان آتا ہے تو اس کے پیچھے بیٹھنے کے لیے تکیا رکھا جاتا ہے، کھانا وانا دیا، اس کے بعد پھل دیے جو چھری سے کاٹے جاتے ہیں، سیب ہو انار ہو کوئی شے بھی ہو، ہر ایک کو چھری بھی دی، اور یوسف علیہ السلام کمرے کے اندر سے کہنے لگی نکلا۔ یوسف علیہ السلام کو جب دیکھا تو رب نے بڑا حکم دیا تھا اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، کہنے لگی حاشا للہ، خدا کی ذات پاک ہے، یہ بشر نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے۔ یہاں تک مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ وہ گویا کہ بےحسی میں ان کے ہاتھ کٹ گئے۔ مولانا آزاد مرحوم الجمال والکمال میں کتاب کا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ کٹے نہیں، یہ قطع نام، یہ معروف کا صیغہ ہے، ان عورتوں نے خود تھوڑے تھوڑے کاٹے تاکہ یہ قریب آئے اور یہ ہمارا خون پوچھے اور اس کا قرب سے ہم تلطف حاصل۔ قطع میں کتیا تو نہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تاکہ یہ قریب آئے اور قرب سے ہمیں اور تلذذ حاصل۔ یہ الجمال والکمال میں ان کا موقف ہے۔ جہاں سے اہل بدعت کہتے دیکھو کہ مصر کی عورتوں نے کہا کہ یہ بشر نہیں ہے، یہ فرشتہ ہے، تو معلوم ہوا کہ پیغمبر جو ہے بشر نہیں ہوتا، وہ نوری ہوتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، پیغمبر خود کہے حل کن بلا بشر رسولہ،
ان کی بات تمہارے لیے حجت نہیں. رب تعالیٰ فرمائے کہ وہ بشر ہیں اور مصر کی عورتوں کی دل کا یہ مکار عورتیں، ان کی بات تمہارے لیے حجت ہے، جیسے روح ویسے فرشتے. مشہور ہے نا. کہنے لگی یہ وہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی اور میں نے مطالبہ کیا. اب بات کھل گئی کہ اس کے نفع کے بارے میں نے مطالبہ کیا تھا، یہ بچا رہا. اگر نہ کرے گا جو کارروائی میں اس کو کہتی ہوں ضرور قید کیا جائے گا. ولا یقیناً یہ نون تھی خفیفہ، اس کو الف کی شکل میں بدل دیا. البتہ ضرور ہو جائے گا صاغرین میں. نون خفیفہ تعقیب جیسے لنصفہن میں. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرے رب قید خانہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دیتی ہے. یہاں دیکھیے یدعوننی جمع مؤنث کا صیغہ ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں نے بھی باقی عورتوں نے بھی حق ملک ادا کیا. اشارے دیکھنا ہاں یہ دیکھنا اس کا تو کھاتا ہے نا، اس کا تو پیتا ہے نا، ہاں اس کے گھر میں رہتا ہے نا، ہاں ہاں ہاں. یدعوننی کا لفظ یہ بتلاتا ہے کہ ان کی بھی کچھ سازش ہے، پھر واحد نہیں ہے. آخر ٹی پارٹی ہے، چائے پی ہے، اس میں کلچے کھائے ہوں گے، اس میں کیک کھائے ہوں گے، تو اس کا حق بھی تو ادا کرنا ہے. یدعوننی کے لفظ. اچھا بس رب نے قبول کیا ان کی دعوت. اللہ نے ان کے مکر کو بتایا. پھر ایک وقت کے بعد پھر بات آئی کہ ان کو قید کر دیں. نشانیاں دیکھ لی. عورت کا اپنا اقرار ہے، عورتوں کا ہے، وہ اوپر شاہد ان کی نشانی ہے. سب دیکھنے کے بعد بھی کہ بے گناہ ہی پھر قید کرنے کی نوبت آئی. ویسے ہی قید کیا گیا کہ عزیز مصر نے کہا کہ اس عورت کے سامنے رہے گا تو یہ بات نہیں آئے گی اور اس سلسلے میں میری بیوی کی بدنامی بڑی ہوگی تو قید کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ بھائی اس غلام کی شرارت سے قید ہوا نا آج. اور داخل اس کے ساتھ قید خانے میں دو نوجوان کام میں سینکنے میں دیکھ لوں اپنے آپ کو کہ میں نچوڑ رہا ہوں شراب. اور کہا دوسرے میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ اٹھا رہا ہوں اپنے سر کے اوپر روٹی کھا رہے ہیں پرندے اس سے. خبر دے ہم نے اس کی تعبیر کی بے شک ہم تجھے دیکھتے ہیں مجھ سے نہیں آئے گا تمہارے پاس کھانا جو تم رزق دیے جاتے ہو مگر تمہیں خبر دوں گا میں اس کی تعبیر کی پہلے سے کہ تمہارے پاس آئے ہو. یہ وہ چیز ہے کہ مجھے کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی، لیکن اکثر لوگ شکریہ نہیں ادا کرتے. اے میرے دو ساتھیوں قید خانے کے، کیا ارباب متفرق بہت سارے رب بکھرے ہوئے بہترین یا اللہ تعالیٰ اکیلا واحد قہار جو سب پر غالب ہے؟ نہیں تم عبادت کرتے اللہ کے ورے مگر ناموں کی جو رکھ رکھی تم نے اور تمہارے آبا نے. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل ہی نازل کی. ان الحکم الا للہ، اس نے حکم دیا اللہ تعبدوا الا ایاہ، یہ دین قیم، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اے میرے قید خانے کے دو ساتھیوں،